پیش کر رہے تھے، آپ حضرات کی سنجیدگی کو سلام کہ آپ انتہائی سنجیدگی کے ساتھ، اور یہی سیمینار کی خصوصیت بھی ہے، لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں بھی رکھی جائیں جو ان کے دل کو لگیں، تو میں قرآن کے موضوع پر چند اشعار آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک شاعر ہیں الطاف انصاری سلطان پوری، مالیگاؤں سے تعلق ان کا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ فضل حق کا آئینہ قرآن ہے۔ جو دور بیٹھے ہوئے میرے سامعین ہیں، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ میری بات بغور سماعت کر لیں۔ فضل حق کا آئینہ قرآن ہے، تحفہ خیر الورا قرآن ہے، آج بھی نغمہ سرا قرآن ہے، آج بھی نغمہ سرا قرآن ہے، ابتدا تا انتہا قرآن ہے، حافظوں کے سینے پر نور میں آج بھی جلوہ نما قرآن ہے، تھے کبھی انجیل و توریت و زبور، آج سب کا پیشوا قرآن ہے، آج بھی روشن ہے جس سے راہ حق، آج بھی روشن ہے جس سے راہ حق، ہاں وہی شمع ہدیٰ قرآن ہے۔ تو آج کا یہ تاریخ ساز انوار قرآن سیمینار، اچھا اس سیمینار کو میں بڑا گہرا تعلق اور ربط دینا چاہتا ہوں صاحب عرس حضرت علامہ محمد ایوب شریف القادری علیہ الرحمہ سے، جن کا مشہور لقب شریف العلماء ہے، کہ انہیں قرآن سے بڑی الفت تھی، قرآن کی تلاوت، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر، اور انہوں نے وقت کے جید اساتذہ ہند بیرون ہند جسے کہتے ہیں، بڑے باکمال اساتذہ سے تحصیل علم کیا تھا، قرآن سے ان کا شغف تام۔ اور اگر آپ کرامتیں جاننا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی کرامت ہے کہ انہیں جس چیز سے بہت گہرا تعلق تھا، ان کے عرس کو انوار قرآن سے منسوب کر دیا گیا۔ 5 سال سے مسلسل یہ عرس انوار قرآن کے نام پر ہو رہا ہے۔ یہ بھی صاحب عرس کی ایک کرامت ہے کہ انہیں جس چیز سے گہرا تعلق تھا وہ چیز ڈال دی گئی اللہ کی طرف سے ان کے دل میں، اور پھر اس کے بعد نظم و ضبط کے ساتھ انتہائی مستحکم کوشش کے ساتھ یہ سیمینار آپ کے سامنے ہے۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا کمال احمد علیمی صاحب سے، یہ بھی بڑے باکمال آدمی ہیں، یہ صرف پیر نہیں ہیں، باقی سب کچھ ہیں، ایک شاعر، ایک مفتی، ایک صاحب قلم، ایک استاذ، ایک اچھے خطیب۔ ایک مولوی کے اندر جتنی خوبیاں ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں، صرف ایک خوبی نہیں ہے، انہیں پیر بھی ہو جانا چاہیے۔ بڑا اچھا لکھتے ہیں، عربی میں اچھا لکھتے ہیں کہ اردو میں، میں اس میں کوئی فرق نہیں کر سکتا، دونوں زبان پہ بیک وقت قدرت رکھتے ہیں، مفتی بھی ہیں، اور ان کا تعلق ہے دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی، جو اہل سنت و جماعت کا بڑا مستند ادارہ ہے، اور اس کے فارغین کی پوری دنیا میں دھوم ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا کمال احمد علیمی صاحب سے قرآن کریم اور اللہ پر ایمان، اس موضوع پر اپنا مقالہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار قرآن سیمینار میں میں اپنا مقالہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس سیمینار کے انعقاد میں کلیدی کردار ادا کرنے والے محب مکرم حضرت حافظ و قاری شاہ سبطین رضا قادری ایوبی کو۔ آج جو بھی بہاریں، جو بھی رونقیں، جو بھی رعنائیاں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، بلا شبہ یہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے خانقاہ سے، آپ کے دامن ارادت سے جڑے ہوئے تمامی منتظمین، متوسلین،
معتقدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی محنتوں سے اس بزم نور کو آراستہ کیا۔ ہم تو بس صرف حصول برکت کے لیے حاضر ہیں، اور سیمینار کے اصول کے مطابق وقت کی رعایت کرتے ہوئے میں چند منٹ میں اپنے مقالے کی تلخیص پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کتابی سائز میں میرا مضمون 15 صفحات پر مشتمل ہے، اور میرا عنوان ہے قرآن کریم اور ایمان باللہ۔ اللہ جل شانہ نے کائنات کی تخلیق فرما کر تمام مخلوقات میں انسان کو سب سے زیادہ عزت و کرامت بخشی، اور اسے بے شمار انعامات سے نواز کر ساری کائنات میں تمغہ امتیاز بخشا۔ رب کریم کی بے پایہ عنایات کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک پر ایمان لائے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اسی کو اپنا سب کچھ مانے، اس کی ذات و صفات پر یقین کامل رکھے، اسی کو معبود حقیقی سمجھے، دل سے ان باتوں کی تصدیق کرے، اور زبان سے اقرار کرے اور عمل سے اظہار کرے۔ اسی کو ایمان باللہ کہتے ہیں۔ ایمان کا لغوی اور شرعی مفہوم کیا ہے؟ اس سلسلے میں بحر شریعت کی ایک عبارت ہے، اصل ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، اعمال بدن تو اصلاً جزو ایمان نہیں رہا اقرار۔ اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر تصدیق کے بعد اس کو اظہار کا موقع نہ ملا تو عند اللہ مومن ہے، اور اگر موقع ملا اور اس سے مطالبہ کیا گیا اور اقرار نہ کیا تو کافر ہے، اور اگر مطالبہ نہ کیا گیا تو احکام دنیا میں کافر سمجھا جائے گا، نہ اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، مگر عند اللہ مومن ہے اگر کوئی خلاف اسلام امر ظاہر نہ کیا۔ ایمان کی 5 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے ایمان مطبوع، ایمان مقبول، ایمان معصوم، ایمان موقوف، ایمان مردود۔ ایمان مطبوع ملائکہ کا ایمان ہے، ایمان معصوم انبیاء کا ایمان ہے، ایمان موقوف مبتدعین کا ایمان ہے، اور ایمان مردود منافقین کا ایمان۔ شریعت میں ایمان باللہ کا حکم کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ارکان اسلام میں سے ایک عظیم رکن اور دین کی بنیاد ہے۔ انسان مکلف پر سب سے پہلا فرض جو عائد ہوتا ہے وہ ایمان باللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ پیش ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی، ایمان رکھو، اور جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کو نہ مانے تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا انعام کیا ملتا ہے؟ اس تعلق سے قرآن کریم میں ارشاد ہے، بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پرستش کرنے والوں میں جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ انسان کی نجات کا دار و مدار عمل پر نہیں بلکہ ایمان پر ہے۔ ایمان کے بغیر عمل مقبول ہی نہیں۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ ناجی ہوگا۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی متعدد آیتیں ہیں۔ سب سے بنیادی چیز جو ہمارے عوام کے لائق بھی ہے وہ ہے کہ ایمان باللہ کے تقاضے کیا ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں کرنا کیا چاہیے، یہ چیز ہے میں پیش کر دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا اولین تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا ایک بنیادی تقاضا یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو،
کہ یہی خشیت تمام حسنات کا سر چشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایمان باللہ کا ایک بنیادی تقاضا یہ بھی ہے کہ حلال اور پاکیزہ روزی کھائی جائے، حلال اور پاکیزہ روزی کھائی جائے، یہ ایمان باللہ کا ایک اہم تقاضا ہے۔ ریاکاری سے اجتناب کیا جائے، عدل و انصاف سے کام لیا جائے، تکبر سے بچا جائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کی جائے کہ دراصل اطاعت رسول اللہ ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ ایمان باللہ کی متعدد شاخیں ہیں، اس کے متعدد پہلو ہیں، چنانچہ ایمان باللہ کی ایک شاخ ہے اللہ کی وجود پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان اور تقدیر پر ایمان۔ اس تعلق سے متعدد گوشے اور متعدد پہلو اس مقالے میں پیش کیے گئے ہیں۔ آپ کو شوق ہو کتاب کا مطالعہ کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سے بہتر مواد ملے گا۔ السلام علیکم۔